انور اقبال صاحب سر، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا، جو سفیر ہیں پاکستان کے امریکہ میں وہ ابھی پاکستان کا دورہ بھی کر کے گئے ہیں، یہاں بھی کنسلٹیشنز ہوئی ہیں، اس کے بعد جیسے آپ نے بھی اس کا ذکر کیا اپنی سٹوری میں، سر کیا کوئی ایسی آپ کو ان کی واپسی کے بعد لگا کہ کوئی یہاں اسٹریٹجائزنگ ایسی ہوئی ہے جس کو اب وہ وہاں فالو کر رہے ہیں اس اسٹریٹجی کو واشنگٹن ڈی سی میں جا کے؟ واٹ واز دیٹ ٹرپ اباؤٹ؟ کوئی تفصیل معلوم ہوئی ہے؟ کیا فیصلے ہوئے یا کوئی اس طرح کی پالیسی بنائی گئی جو آپ کو ایمبیسی کی وہاں ایکٹیویٹیز میں نظر آ رہی ہے؟ ابھی تو آئے ہیں واپس، وہ پیر کے دن منڈے کو آئے ہیں وہ، اور ابھی تو جیٹ لیگ سے ہی نبٹ رہے ہوں گے، لیکن جو ہمارے ایمبیسی آفیشل سے جو گفتگو ہوئی ہے انہوں نے اس سے یہی تاثر ملا کہ وہ آتے ہی دوبارہ ری انگیج کریں گے، جو یہاں یو ایس لا میکرز ہیں ان سے بھی اور پاکستانی کمیونٹی سے بھی۔ میں دو باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بات جو ہے زاہد صاحب کی ساری باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں، بالکل انہوں نے درست کہا، لیکن ایک چیز ہے جس کو اب آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا پاکستان کے پالیسی پلانرز کو۔ جو پاکستانی جب نئے آئے تھے اس ملک میں، اس وقت ان کا رویہ یہ تھا کہ اگر ایمبیسی میں بلا کے سموسے بھی کھلا دیے جائیں تو وہ جان نچھاور کرنے کو تیار ہوتے تھے، نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوتے تھے، نعرے لگاتے ہوئے جاتے تھے۔ اب وہ ان کی یہاں روٹس بن گئی ہیں، اب ان کو وہ بالکل غیر سیاسی لوگ تھے، ان کو تھوڑی تھوڑی سیاست سمجھ میں آنے لگی ہے امریکہ کی، وہ تھوڑا تھوڑا، اور اس میں ہم پسند کریں یا نہ کریں، بہت بڑا رول پلے کیا ہے پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی سے پہلے پاکستانی کسی سیاسی ایکٹیویٹیز میں نہیں شریک ہوتے تھے۔ ہمارے علاقے سے الیکشن لڑ رہا تھا یہاں سے اسٹیٹ لیجسلیچر کا پاکستانی نے، اور جس سے ہمارے ایم پی اے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارہ 2000 ووٹ سے ہار گیا تھا، اور تقریباً 6000 پاکستانی ووٹ تھے، اور ہم نے، چونکہ میں اس میں ساتھ آبزرو کرتا رہا، تو 60 یا 70 پاکستانی نے صرف ووٹ ڈالے تھے، اور وہ بھی ان کے دوست احباب تھے، اور کسی نے ووٹ نہیں ڈالا تھا۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ لوکل لیول سے لے کے نیشنل لیول تک ہر لیول پہ پی ٹی آئی کے ورکرز یو ایس لا میکرز سے انوالو رہے ہیں۔ اس دفعہ میں نے الیکشن کمپین میں بھی دیکھا، پولنگ بوتھ میں بھی دیکھا، پاکستانی والنٹیئرز بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب یہ ہوگا کہ اب وہ سموسے کھا کے خوش نہیں ہوں گے، وہ ہر بات پہ اپنی اوپینین کا، آج پی ٹی آئی کا ایشو ہے کل نہیں رہے گا، لیکن یہ لوگ جو ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں یہ ایکٹیویٹڈ رہیں گے اور یہ انفلوئنس کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے انتظامیہ کو سموسوں سے ذرا آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا، مطلب یہ تو میں نے کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ انویسٹرز کانفرنس ہو رہی ہے اور اس ہال کو بھرنے کے لیے وہاں کیب ڈرائیورز کو لا کے آپ نے بٹھا دیا ہے۔ میں نے کئی دفعہ، کسی ایک سفیر کی بات نہیں ہے، سب ایسے ہی کرتے تھے، ان سے پوچھا بھی کہ بھائی یہ کہاں سے انویسٹمنٹ لائیں گے، لیکن ان کو ہال پورا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب ایسے نہیں چلے گا۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ یو ایس کا کیا رویہ کی پالیسی کیا ہوگی، اس سلسلے میں ایک رپورٹ میں نے آج لکھی تھی جو کہ ابھی ڈان.com پہ 2-3 گھنٹے پہلے لگی ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں انہوں نے جو کربی ہیں، جو وائٹ ہاؤس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے اسپوکس پرسن ہیں، کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے بڑی مزیدار بات کی۔ ان سے جب سوال پوچھا کہ کل شام ایک بریفنگ میں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان کبھی بھی ٹیکنیکلی پاکستان کبھی امریکہ کا اتحادی نہیں تھا، الائن نہیں تھا، کوئی ہم نے ایسی کوئی ٹریٹی نہیں سائن کی۔ البتہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر پاکستان ہمارا الائن نہیں تھا۔ یہ رویہ تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا، اور اس رویے میں جیسا کہ زاہد صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا، ابھی پاکستان پرائیورٹی لسٹ پہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح زاہد صاحب، بٹ obviously do you want to comment on what انور صاحب نے said، یا میں سوال پوچھ لوں؟ بیکاز میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی تھی کہ obviously بہت اہم انہوں نے جو نقطہ اٹھایا پاکستان تحریک انصاف کی جو وہاں سپورٹ ہے، یا سر ہمارے ہاں بھی بہت ایکٹیویٹی آج کل چل رہی ہے، اور اس کا ابھی تک جو ہمیں نتیجہ نظر آیا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ میرے خیال میں اب یہ کنفرم ہو گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کے پاس انویٹیشن آ گیا ہے
جو 20 جنوری کا ایونٹ ہے واشنگٹن ڈی سی میں. تو سر حکومت کی لگتا ہے کہ سارا زور جو تھا, بیکاز ساتھ میں قیاس آرائی بھی ہو رہی ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دس واز ڈیفینیٹلی, کہ حکومت نے بہت کوشش کی کہ شاید فارن منسٹر کے لیے بھی ایسا ایک انویٹیشن مل جائے, مگر ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں آئی. تو دس واز دی ایفرٹ آن دی ادر سائڈ. میرا خیال یہی بات ہے پاکستان کی, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پوری چیزیں نظریں جو ہے واشنگٹن میں, ایک آپ کے پاس ایک دعوت نامہ آ گیا. میں اگر آپ بتاؤں مزاری, شیر علی مزاری جو ہیں, جی جانتی ہیں آپ ان کو؟ جی, اسلام آباد کے ایک بہت, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس بھی دعوت نامہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یعنی اس میں اتنے خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے. 2-2.5 انور کو پتہ ہے کتنے 2000 لوگ قصیب ہوتے ہیں. آپ اس میں جو ہے یعنی اس سے کوئی پالیسی میں تبدیلی یا پالیسی کی نشاندہی نہیں ہوتی ہے اس چیز سے. تو میرا خیال یہ کہ ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ جو کربی کی بات ہے تو وہ اس بات کو جسٹیفائی کرتی ہے, جو کہ ہم پہلے بھی لکھتے رہے ہیں, کہ پاکستان کی جو تعلقات امریکہ کے ساتھ تھے, جو کہ 9/11 کے بعد جو ایک مضبوط بھی اور کہا جاتا تھا کہ نان نیٹو الائنس لائے بھی ہماری ایک حیثیت ہو گئی تھی, لیکن حقیقت میں ہماری جو ہمیشہ امریکہ کے ساتھ تعلقات رہے وہ ٹرانزیکشنل رہے ہیں. اس میں جو ہے یہ کوئی اس میں اسٹریٹجک اس میں کنورجن بہت ہی کم نظر آتی تھی. تو وہی بات آتی ہے کہ اس کو میرے خیال اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہی رہی ہے, جو کہ امریکنس اب زیادہ زور شور کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کیونکہ ایک یقینی بات ہے کہ جب امریکہ یہاں سے افغانستان میں جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد جو پاکستان جو نوعیت تھی ہماری امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی تھرو آؤٹ جو ہے پچھلے 15-16 سال میں بھی, تو اس کی نوعیت یہی تھی کہ ہمیں ایک لحاظ وہی ٹرانزیکشنل تھی کہ امریکہ کو ضرورت تھی افغانستان میں پاکستان کو, اور وہی چیزیں جو ہے ڈکٹیٹ کرتی چلی گئی. آپ کو پتہ ہے جس دن بھی امریکن فورسز وہاں سے نکلتی ہیں اس کے بعد جو ہے بالکل ایک فریز ہو جاتا ہے ہمارے تعلقات یہاں پہ. جو تھوڑا بہت جو زلمے خلیلزاد کا آنا جانا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور تھرو آؤٹ 4 سال جو بائیڈن کے تھے اس میں آپ کو کوئی بھی اہم امریکن عہدیدار پاکستان نہیں آیا. اور وہ مشہور ہے کہ بائیڈن نے ہر ایک کو فون کیا, میں خیال جتنے بھی سربراہان مملکت تھے سوائے پاکستان کے. تو ایک چیز نظر آتی ہے کہ اور یہ چیزیں جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گی. لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ پرسنلائز جو بات کرتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو بائیڈن کی پالیسی اگر دیکھیں اتنی ریٹک, وہ صحیح بات کر رہے تھے کہ کل کیا ٹویٹ کے ذریعے ہوتی ہے وہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. اور اس وقت جو ہے پورا فوکس کیا ہے. اچھا دوسری میں ایک اور بات کو اس پہ بات کروں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی وہاں پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں ان کی سیاست میں, اچھی بات ہے, لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی پوری سوچ جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے ہوتی ہے. جب آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں جیسے انڈین ہے فرض کیجئے, when they live in America جو ہے ایک انڈین کی صورت میں دے پارٹیسپیٹ ان امریکن پالیٹکس بھی اور ہر چیز میں کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے اس وقت بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت ہی پارٹیزن ایکٹیویٹیز رہتی ہیں. میرے خیال آگے چل کے اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں لے کے. بالکل ٹھیک. انور صاحب obviously جیسے آپ نے بھی اور زاہد صاحب نے بھی کہا کہ ہماری تو اب پاکستان کی تو اتنی کوئی خاص اہمیت ہی نہیں ہے سر, پر آنے والے دنوں کے اندر چاہے ہمارا IMF پروگرام ہو یا اس طرح کے جو شاید آن دا فیس آف اٹ لگے کہ ان کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, وہ بہت روٹین کے ٹیکنیکل معاملات ہیں. دوسری طرف جیسے پچھلے دنوں میں میزائل ٹیسٹ ہوا, اس کے بعد کچھ کمپنیز کے اوپر سینکشنز لگیں, اس پہ جو سٹیٹمنٹس آئیں, آر دیز ایشوز جن پہ شاید کوئی آپ فرق دیکھ رہے ہیں, جو شاید اتنے بڑے ایشوز نہ ہو آن دا سرفیس آف اٹ, بٹ ادھر بھی امریکہ کی طرف سے a wink and a nod can make a huge difference. بالکل آف کورس اٹ ڈز. لیکن جیسے ابھی آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے اس بات کو کہ دعوت نامہ آیا نہیں آیا, اب آپ دیکھیں میں پاکستان کی بات نہیں, تیسری دنیا میں ہر طرف یہی ہوتا ہے. مجھے بنگلہ آتی ہے تو میں کبھی کبھی بنگلہ دیش کے نیوز پیپرز پڑھ لیتا ہوں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں بھی خبروں کے فرنٹ پیج پہ, اخباروں کے فرنٹ پیج پہ خبر لگی ہوئی ہے کہ فلاں کو دعوت نامہ آ گیا اور فلاں کو نہیں آیا. تو ہر طرف اس طرح ہوتا ہے تیسری دنیا میں. حالانکہ دعوت نامے کا یہ حال ہے
کہ یہاں ایک صاحب ہیں GHQ بلوچ، ہمارے اور ظاہر صاحب کے زمانے میں PID میں ہوتے تھے، ان کا نام ہے غلام حسین قمر بلوچ، ان کو کہتے ہیں GHQ بلوچ. تو وہ یہاں آ گئے اور انہوں نے یہاں امریکی گورنمنٹ کی جاب کی، اور اس وقت وہ ریپبلکن پارٹی میں خاص طور پر ٹرمپ کے پکے گروپ میں بڑے پرومیننٹ ہیں. تو ان کو 5-6 دعوت نامے ان کو آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے 19 تاریخ کا یعنی انوگریشن سے پہلے کا ایک ٹی پارٹی ہے اس کا دعوت نامہ انہوں نے بغیر پوچھے مجھے بھی بھیج دیا گیا تم بھی آ جاؤ اس میں. تو دعوت نامے تو یہاں ریپبلکن پارٹی دیتی ہے اور ہر کسی کو مل جاتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ کیا اسٹیج پہ آپ ٹرمپ جس وقت حلف لے رہے ہوں گے، اس سے پہلے وہاں جب بیٹھے ہوں گے، اس وقت آپ کو اسٹیج پہ بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا. تو اس میں تو لگتا ہے کہ جو ٹرمپ چاہ رہے ہیں اس میں چائنیز جو لیڈر ہیں ان کو بلانا چاہ رہے ہیں، شاید پوٹن کو بلایا ہے، اس طرح کے لوگوں کو بلا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ تھرڈ ورلڈ کے کسی بھی لیڈر کو اسٹیج پہ بٹھایا جائے گا. نیچے جو سیکنڈ ٹیئر پہ جو جگہ ہوتی ہے VIPs کی اس میں بیٹھے، اس میں تو آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوتی ظاہر ٹرمپ سے یا کسی صدر سے یا کسی اس کے کلوز ایسوسیٹ سے. بعد میں شاید ریسپشن وغیرہ میں کہیں کوئی ملاقات ہو جائے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ سمبولک سے زیادہ کوئی اہمیت ہوتی ہے اس طرح کی انویٹیشن کی. مگر ہمارے ہاں جیسے کہ آپ نے ایک نوڈ ایک ونگ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. بالکل